اچھا مجھ سے طلاق کا مطلب ہے آزاد ہونا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، طلاق کا مطلب یہ ہے کہ آزادی تعلیق سے ہے۔ اس ٹائپ کے بہت سارے دوسرے لفظ ہیں، جس طرح سے کسی کو اردو نہیں آتی اگر اس کو صرف انگلش آتی ہے تو وہ ڈیورس بولے گا، لیکن مجھ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ طیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور یہ بول دیتے ہیں کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، یا اپنا منہ نہیں دکھانا، یا اپنے گھر چلے جاؤ، بچوں کو لو اور دفع ہو جاؤ۔ اس ٹائپ کے بہت سارے لفظ ہیں جو کہ دماغ کے اندر وہ وہی ہوتا ہے کہ جی یہ نکل جائے میری زندگی سے، تو کیا طلاق ہوئی؟ دیکھیں اسے تھوڑا سا آپ سمجھیں، علمی سوال ہے آپ کا۔ طلاق کے دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو بنے ہی طلاق دینے کے لیے، اور کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کا ایک معنی طلاق بھی ہوتا ہے اور ایک کوئی اور معنی بھی ہوتا ہے، اس میں احتمال آ جاتا ہے۔ تو وہ الفاظ جو ہیں ہی طلاق کے لیے، ان سے اگر طلاق دی جائے تو انہیں کہا جاتا ہے، اس سے جو طلاق واقع ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے طلاق رجعی، اور ان الفاظ کو کہا جاتا ہے صریح الفاظ، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے اندر کوئی شک و شائبہ ہی نہیں۔ مثال کے طور پر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اب یہ طلاق کا لفظ جو ہے یہ بنا ہی طلاق دینے کے لیے ہے۔ ڈیورس انگلش کے اندر، عربی کے اندر طلاق، تو یہ جو الفاظ ہیں ان سے جو طلاق دی جائے گی اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، چونکہ یہ صریح ہیں تو صریح کے اندر نیت تو نہیں ہے۔ اسی طرح مذاکرہ طلاق، یعنی کنورسیشن جو ہے وہ طلاق کے بارے میں ہو رہی ہو، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ غصے کے اندر کہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ طلاق کہلائے گی طلاق رجعی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر نے ایسے الفاظ کہے کہ جس سے طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے اور کوئی اور معنی بھی نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر بیوی کو کہا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، اب اس کا ایک معنی تو طلاق ہے کہ بھئی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں لہٰذا تم میری طرف سے آزاد ہو جاؤ، جو چاہے کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بیوی کہہ رہی تھی کہ میں نے امی کے گھر جانا ہے، اس نے کہا تم میری طرف سے آزاد ہو، چاہے امی کے گھر جاؤ چاہے کسی اور کے گھر جاؤ۔ اب یہاں پر طلاق والا معنی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یعنی جو الفاظ کنایا ہوں، ان کنایات کے اندر نیت کا اعتبار ہوتا ہے، نمبر 1، کہ اگر وہ کنایا لفظ شوہر نے بارادہ طلاق کہا تو اس سے طلاق بائن ہو جائے گی۔ صریح سے طلاق رجعی ہوتی ہے، اس میں رجوع ہو سکتا ہے، طلاق بائن میں رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن حلالہ بھی نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ حلالہ صرف طلاق مغلظہ میں 3 طلاقوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ الگ الگ ہوں چاہے وہ ایک ساتھ ہوں۔ اس کے اندر رجوع تو نہیں ہو سکتا لیکن نیا نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ الفاظ کہ جن کے اندر طلاق کا معنی بھی ہو اور کوئی اور معنی بھی ہو، تو اگر نمبر 1 شوہر بارادہ طلاق کہے گا تو طلاق مراد ہوگی نا، ورنہ کوئی اور معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مذاکرہ طلاق چل رہا ہے، کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ تم مجھے طلاق دو، ٹھیک ہے، اور شوہر کہتا ہے جاؤ نکل جاؤ۔ اب یہ جو نکل جاؤ اس کا ایک معنی کیا ہے؟ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ تم طلاق مانگ رہی ہو، میں نے تمہیں طلاق دی، جاؤ نکل جاؤ۔ اب اس سے مذاکرہ طلاق چل رہا ہے، یعنی کنورسیشن اباؤٹ طلاق ہو رہی ہے، تو اس کے اندر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ مطالبہ طلاق کی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔